الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة وما زاد الله بعفو إلا عزا ومن تواضع لله رفعه الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے۔ کلمہ شہادت کا اقرار زبان سے کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن ہے، بنیادی رکن ہے، اساسی رکن ہے۔ اسی پر پوری اسلام کی عمارت قائم ہے۔ باقی 4 ارکان میں دوسرا نماز ہے، جو دن میں 5 مرتبہ ہر بالغ عاقل مسلمان مرد عورت پر اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ تیسرا بڑا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، جو سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہوتی ہے۔ چوتھا رمضان المبارک کے روزے ہیں، جو آج کل ہم رکھ رہے ہیں۔ اور 5واں اللہ کے گھر کا حج ہے، جو اللہ کے گھر جانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ زاد و راحلہ، سفر کا سامان ہے، توشہ ہے، خرچ ہے، راستہ معمون ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے وہاں تک جانے میں رکاوٹ ہے، تو ایسے ہر شخص پر حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ آج کچھ زکوٰۃ کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ عام طور پر مسلمان جو صاحب نصاب ہیں وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن میں بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اسی طرح حدیثوں میں بھی، جیسے ابھی جو حدیث میں نے سنائی، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت احادیث سے بھی ثابت ہے، اور زکوٰۃ کی فرضیت اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کچھ لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کو روکنے والے، حالانکہ وہ زکوٰۃ یہ نہیں کہ وہ انکار کر رہے تھے، بلکہ کہہ رہے تھے زکوٰۃ ہم دیں گے، لیکن ہم جو ہے مرکز اسلامی کو روانہ نہیں کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے، خلیفۃ المسلمین کو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم اپنی مرضی سے جہاں ہم سمجھتے ہیں مناسب خرچ کر لیں گے۔ تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کا اعلان کیا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں مداخلت کی اور فرمایا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، یہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ہماری قبلے کی طرف، ان سے آپ قتال کیسے کریں؟ تو حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا
کہ جو شخص نماز میں اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ہم اسے قتال کریں گے۔ اور جب تک اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر وہ اونٹ کے ساتھ اونٹ کے باندھنے کی رسی دیتا تھا، اگر وہ بھی نہیں دے گا اس پر بھی ہم جہاد کریں گے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا ہے، اور وہی بات صحیح ہے جو صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا جس طرح دینا چاہیے، فرماتے ہیں کہ اس سے قتال ہوگا، اس سے جہاد ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے، احادیث رسول اللہ سے بھی ثابت ہے، اسی طرح اجماعی امت سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان ہے، اگر وہ نماز کے فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا کہ اسلام میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، خواہ کی بات ہے، حکومت خواہ ٹیکس وصول کرتی ہے اپنے اخراجات کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، زکوٰۃ وقات اسلام میں نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے وہ نکل جائے گا، اگرچہ کہ وہ انکار کرنے والا فقیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ لینے والوں میں مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اسلام یعنی زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک تیسرا اہم رکن ہے، اسی لیے ہر زمانے میں مسلمانوں نے زکوٰۃ اپنے مالوں کی دی ہے۔ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی جرمانہ نہیں ہے، زکوٰۃ کوئی تاوان نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ عبادت ہے۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اس طرح زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ عبادت سمجھ کے دینا چاہیے، لہذا زکوٰۃ کے فضائل بھی معلوم ہونا چاہیے اور زکوٰۃ کے مسائل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے نماز کے فضائل بھی لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں اور نماز کے فضائل بھی مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں، تب جا کر نماز صحیح ہوتی ہے اور نماز کے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے ہر حال میں۔ اگر فضائل معلوم ہوتے ہیں تو نماز کے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، آدمی نماز کو بوجھ نہیں سمجھتا، نماز کو ہر حال میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ نماز کے فضائل اسے معلوم ہیں۔ اسی طرح نماز کے اگر اسے مسائل معلوم ہیں تو نماز صحیح طریقے سے پڑھے گا، یہاں تک کہ وہ نماز عند اللہ قبول ہوگی اور اللہ کے ہاں وہ اس کو نمازی کو انعامات دلائے گی، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تو اسی طرح میرے دوستو زکوٰۃ کے فضائل بھی معلوم ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ میں اصل مال خرچ ہوتا ہے، لہذا میرے دوستو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ما نقص صدقۃ من مال، جب بندہ مال خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ کے نام پر، اللہ کے راستے میں، اللہ کی نسبت پر جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کسان نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، وہ دانہ نکلتا ہے تو 7 بالیاں لے کر نکلتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایک دانے کے 100 دانے بن رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہی تحدید و تعیین نہیں ہے، اسی پر بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ جتنی اسی گویا کہ مثال دے کے سمجھایا جیسے ایک دانہ 700 دانوں کے اگنے کا سبب بنتا ہے اور کسان کو ایک دانہ 700 دانے دلاتا ہے، اسی طرح فرمایا ایک آدمی اللہ کی نسبت پر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کا ایک پیسہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، 1 دینار خرچ کرتا ہے، تو کم سے کم 1 روپے کے بدلے میں 700 اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ اللہ کو قرض دینے کی طرح ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ چنانچہ
کبھی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کہ تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک کہ جو تمہارا محبوب مال ہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ چنانچہ کئی صحابہ نے جب آیت سنی انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے پاس محبوب مال یعنی بیر بیروحہ باغ ہے، ابو طلحہ آتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرا باغ ہے جو مدینہ منورہ مسجد نبی سے ملا ہوا ہے، جس میں کنواں بھی ہے، اس میں میٹھا پانی بھی ہے، اللہ کے نبی السلام اس میں کبھی کبھار تشریف لے جاتے ہیں، اس باغ میں آرام بھی فرماتے ہیں، اس کنویں کا پانی بھی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ باغ اللہ نے آیتیں اتاری ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ انہوں نے آ کر کہا حضور یہ میرا محبوب مال ہے، سب سے زیادہ مجھے پسندیدہ ہے، اس میں کئی سو نہیں کئی ہزار کھجور کے درخت ہیں، آپ اس کو اللہ کے نام پر جو ہے جہاں چاہے اس کو صدقہ کر دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا بخیل بڑا خوب مال ہے، بڑا بہترین مال ہے کہ تم نے اپنے عمدہ مال کو اللہ کے نام پر اللہ کی نسبت پر صدقہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں قبول ہے، لیکن تم یہ مال اپنے عزیز و اقارب میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اس لیے کہ عزیز و اقارب میں رشتہ داروں میں مال خرچ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں کہ جب یہ آیت اتری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ صحابی آتے ہیں ابو دحدہ نامی، ان کا ایک باغ ہوتا ہے کھجور کا، ان کا چھوٹا سا جھوپڑا گھر اسی باغ میں ہے، ان کی بیوی ام دحدہ ہیں، چنانچہ ان کی بیٹی دحدہ ہے، اسی نسبت سے ان کی کنیتیں ہیں ابو دحدہ ام دحدہ۔ چنانچہ جب یہ آیت اتری چنانچہ باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو پکار کے کہا کہ ام دحدہ باہر نکل لاؤ، دحدہ کو لے کر میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، باہر نکل آؤ۔ اگر ہماری بیوی ہوتی تو کہتی دماغ خراب ہے تو ایک ہی باغ، رہنے کے لیے ایک ہی تو گھر ہے، اسے بھی آپ اللہ کے نام دے رہے قرض دے رہے ہیں، کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن وہ اللہ کی بندیاں بھی وہی تھی جیسے مرد اللہ کی نسبت پر جان مال لگانے کے شہدا تھے، فریفتہ تھے، اس طرح ان کی بیویوں کا مزاج بنا ہوا تھا۔ فوراً اپنی بچی دحدہ کو لے کر اپنا جو سامان لے سکتی لے کر باہر آ گئی اور آ کے کہا چلو بہت اچھا کیا کہ تم نے اللہ کے نام پر اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا۔ تو صحابہ کا مزاج اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تھا، ان کو پتا تھا ہم جو دے رہے ہیں اسے ہزاروں گنا اللہ بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب لیتے ہیں تو لینے کے لیے نہیں لیتے بلکہ دینے کے لیے لیتے ہیں اور ہزاروں گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میرے دوستو اس امت کا مزاج انفاق کا بنایا ہے، امساک کا نہیں۔ یہ امت انفاق ہے، امت امساک نہیں ہے، روکنے والی امت نہیں ہے، یہ امت خرچ کرنے والی امت ہے۔ لہذا جگہ جگہ خرچ کرنے کو کہا ہے کہ زکوٰۃ کے نام پہ خرچ کرو، صدقہ فطر کے نام پر خرچ کرو، قربانی کے نام پہ خرچ کرو، عزیز و اقارب پر خرچ کرو، بیوہ یتیموں پہ خرچ کرو۔ خرچ کرنے کا مزاج بنایا گیا ہے اور اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ تم اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے اور تمہارے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، تمہیں سوائے رونے کے کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ تمہارے رونے سے ہم تمہاری ضرورتیں پوری کرتے تھے اور تمہاری ماں کے سینے میں دودھ ہم مہیا کرتے تھے۔ سردی کے زمانے میں گرم دودھ ہم نے تم کو پلایا ہے، گرمی میں ہم نے ٹھنڈا دودھ پلایا ہے، تمہاری ماں کے دل میں شفقت و محبت پیدا کی ہے، لہذا یہ ساری تمہاری پرورش کا ہم نے سامان کیا ہے۔ لہذا آج جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہمارا دیا ہوا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ اور میرے دوستو زکوٰۃ اسلام کے اہم ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ جس مسلمان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے اسے زکوٰۃ بطیب خاطر، خوش دلی سے اور جو ہے یعنی آدمی اندر کی دل کی خوشی سے خرچ کرنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا بھئی زکوٰۃ دینا پڑتے ہیں، 40 لاکھ میں 1 لاکھ نکل جاتے ہیں، 40 کروڑ میں 1 کروڑ نکالنا پڑتا ہے، لہذا جو ہے یہ کیا مصیبت ہے۔
اگر آدمی یہ سوچتا ہے تو یہ قارون کا سوچ ہے، قارون کا یہ سوچنے کا انداز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نکال، خرچ کر غریبوں بیواؤں پر، اس نے اس وقت کہا تھا اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ مال اپنی جد و جہد سے، اپنے جو قد و کاوش سے، اپنے خون پسینہ یہ کر کے میں نے کمایا ہے، یہ میری ہاتھ کی کمائی ہے۔ آپ کون ہوتے مانگنے والے، آپ کون ہوتے خرچ کرنے کا حکم دینے والے؟ چنانچہ جب اس نے خرچ نہیں کیا، نبی کی بات نہیں مانی، اپنے خزانے پر سام بن کے بیٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سمیت دھسا دیا۔ یتجلجل الی قیام الساعہ، حدیث میں آتا ہے قیامت تک وہ دھستا ہی دھستا چلا جا رہا ہے، اس کا خزانہ اس کے کام نہیں آیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے کسی کو دولت دی ہے، دینے والا بنایا ہے، تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے اللہ نے مجھے ید علیا دیا ہے، ید سفلا میرا نہیں بنایا ہے، اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ بنایا ہے، اس طرح نیچے والا ہاتھ یعنی لینے والا ہاتھ نہیں بنایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا۔ اب چند مسائل ہیں، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زکوٰۃ کا جو نصاب، یہ معیاری جو نصاب تھا وہ چاندی اور سونا تھا، اور چاندی سونا بھی جو ہے وہ دینار اور درہم کی شکل میں تھا۔ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہوتے، اور دینار سونے کے ہوتے ہیں، 20 دینار کسی کے پاس ہیں تو وہ صاحب نصاب کہلاتا تھا۔ اگر کسی کے پاس جو ہے 40 درہم ہیں تو گویا کہ وہ آدمی جو ہے یعنی وہ آدمی جو ہے صاحب نصاب کہلاتا تھا۔ اگر درہم چاندی کے ہوتے ہیں، لہذا آج کے حساب سے جو ہے 20 جو دینار ہوتے ہیں وہ جو ہے 52.5 تولہ سونے کے برابر ہوتے ہیں، اور 40 درہم جو ہے وہ 7.5 تولہ کے برابر 20 دینار ہوتے ہیں، اور 52.5 تولہ کے چاندی کے حساب سے یہ جو ہے 40 درہم ہوتے ہیں۔ لہذا کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے یا جو ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور نصاب کا مالک ہوتے ہی فوراً زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر سال گزرنا ہے، جس کو حولان حول کہتے ہیں۔ آج وہ مالک ہوا ہے، مثال کے طور پر آج 7 رمضان ہے، 7 رمضان کو اگر جو پچھلے 7 رمضان کو اگر وہ نصاب کا مالک بنا ہے تو آج 7 رمضان کو اسے اپنے مال کی زکوٰۃ دینی ہے۔ درمیان میں مال بڑھتا رہے، گھڑتا رہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، لیکن جس تاریخ کو نصاب کا مالک بنا تھا اور اسے اس سال میں چاند کے حساب سے اگر وہ نصاب اس کے پاس باقی ہے اور نصاب کے ساتھ جتنا مال بڑا ہوا ہے سال کے دوران ان سب کو ملا کر اسے 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ دینے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط حولان حول یعنی سال کا گزرنا ہے، اور تیسری شرط ہے کہ مسلمان ہونا ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ نابالغ بچے کے والد کا انتقال ہو گیا، وراثت میں 1 سال پہلے اسے ماشاءاللہ کچھ لاکھ روپے اس کے وراثت میں مل گئے، وہ صاحب نصاب تو ہے لیکن نابالغ ہے، اس لیے اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کوئی آدمی پاگل ہے، مجنون ہے، اسے عقل نہیں ہے، دیوانہ ہے، لیکن ہے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چنانچہ صاحب نصاب ہونا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، اور اس نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے۔ اور یہ 3 طرح کے مال عام طور سے شہر والوں کے پاس ہوتے ہیں، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، نقدی ہوتی ہے، نقد پیسہ ہوتا ہے، چاہے اپنے پاس گھر میں رکھا ہوا ہو چاہے بینک میں رکھا ہوا ہو، یہ آپ کا اپنا پیسہ ہے جس کے آپ مالک ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس مالی تجارت ہے، تجارت کا جو مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ تجارت کا مال زمینوں کی شکل میں ہو، مکانوں کی شکل میں ہو، سواریوں کی شکل میں ہو، یا کسی کپڑے کی شکل میں، جوتے کی شکل میں، جانور کی شکل میں، کوئی بھی مال ہو تجارت کا ہے جس کا آپ لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، وہ بھی نصاب کے برابر ہے۔ یعنی 52 تولہ چاندی کا جو جتنی چاندی یعنی خریدی جا سکتی ہے، 22 تولہ پیسے میں چاندی، 22 تولہ اتنے پیسے ہیں کہ 22 یعنی 52.5 تولہ ہم چاندی خرید سکتے ہیں، اتنا ہمارے پاس مالی تجارت ہے تو ہم پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لہذا حساب لگا کر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے، اٹکل پچو سے نہیں، اندازے سے نہیں، تخمینے سے نہیں، بلکہ پائی پا کے حساب کر کے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔
خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ فرض ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو بڑا وبال ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اپنے چاندی سونا پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے میدان میں وہی چاندی سونا پیسے وہ آگ میں تپائے جائیں گے، ان کو انگار بنایا جائے گا، آگ بنا دیا جائے گا، اس آگ کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ اس لیے کہ بخیل آدمی سب سے پہلے جو ہے جب اسے مانگا جاتا ہے تو وہ اپنے چہرے پر جھڑیاں ڈالتا ہے، اپنی پیشانی پہ شکن ڈالتا ہے، اس لیے پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد مزید اس پر اصرار کیا جاتا ہے تو پہلو بدلتا ہے، اس لیے پہلو پہ داغا جائے گا، اور زیادہ جب اسے اصرار کرتا ہے پیٹھ پھیر کے چلا جاتا ہے، اس لیے پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب ہم نے زکوٰۃ نہیں تو کیا ہو گیا، کیا نقصان ہو جائے گا، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنے پیسے اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو، سونے چاندی کو، اس کے خزانے کو ایک سانپ کی شکل دیں گے جو زہریلا سانپ ہوگا، اور جس کے آنکھوں پہ نقطے ہوں گے، جس کے سر کے بال جھڑے ہوئے ہوں گے، اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور آدمی کے منہ پہ اور اس کے منہ میں وہ ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ اس لیے میرے دوستو وعیدیں بھی ہیں، وعدے بھی ہیں، فضیلتیں بھی ہیں، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے، لہذا ہر مسلمان کو حساب لگا کر اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ خوش دلی سے دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کسے نہیں دینا معلوم کر لے، باقی سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی کے پاس جو زیور ہوتا ہے اور بیچارہ شوہر جو ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے، بیوی نے سوچا چلو میری زکوٰۃ میرے شوہر پر خرچ کر دو، کہاں گیا گھی تو کھچڑی میں گیا، لہذا گھر کی زکوٰۃ گھر میں رہ جائے۔ اس لیے یہ سوچ کر اگر بیوی اگر اپنے شوہر کو زکوٰۃ دیتی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر پر زکوٰۃ ہوتی ہے، بیوی غریب گھرانے کی ہوتی ہے، اس کے بعد زیور نہیں ہوتا ہے، کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوتے ہیں، وہ یہ سوچے گا بھائی چلو اپنی بیوی کو 1,00,000 روپے کا زیور لا کے دے دے زکوٰۃ کے پیسے میں، یا 1,00,000 روپے اسے دے دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اولاد کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، ان سب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جس کو فروع کہا جاتا ہے۔ اصول کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا اپنے والد کو، اپنے دادا دادی کو، نانا نانی کو، اور اوپر تک کا جو سلسلہ ہے جس کو اصول کہتے ہیں، اور نیچے والوں کو فروع کہتے ہیں، اولاد اور اولاد کی اولاد کو، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہے، اسلام مسلمان کے علاوہ کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قادیانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، شیعوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، غیر مسلموں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بلکہ زکوٰۃ مسلمانوں کے امراء سے لی جائے گی، مالداروں سے لی جائے گی، اور مسلمانوں کے جو غریب لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح جو خود مالدار ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، یا جن پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سادات ہیں، سید گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 5 صحابہ ہیں جن کے اولاد سادات کہلاتی ہے، حضرت عباس ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عقیل ہیں، حضرت جعفر ہیں، حضرت حارث ہیں، یہ 5 صحابہ کی اولاد جو ہے وہ سادات کہلاتی، سید کہلاتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا اگر وہ غریب ہیں تو کیا آپ پھر بھی نہیں دے سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی پیسہ اور نہیں ہے، آپ تو 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ دے رہے ہیں، 30 پر 9 لاکھ آپ کے پاس اور مزید ہیں، تو کیا نبی کے گھر والوں کو آپ صدقہ، آپ ہدیہ نہیں دے سکتے، تحفہ نہیں دے سکتے، انعام نہیں دے سکتے؟ لہذا زکوٰۃ ہی میں سے کیوں دینا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی کے خاندان کو، سادات کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دینی ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہے وہ مال کا میل ہے، مال کا میل جو ہے وہ انبیاء کی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ سادات کو نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر میرے دوستو مالدار کو نہیں دیں گے، سادات کو نہیں دیں گے، اسی طرح جو کافر کو نہیں دیں گے، میاں بیوی دوسرے کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کے اولاد کو نہیں دے سکتے، اپنے والدین کے والدین اوپر تک کے سلسلے کو نہیں دے سکتے،
باقی سب کو اگر وہ محتاج ہے تو دے سکتے ہیں، بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، پھوپھی خالہ کو دے سکتے ہیں، چچا ماموں کو دے سکتے ہیں، ساس سسر کو دے سکتے ہیں، داماد و بہو کو دے سکتے ہیں، اگر وہ مستحق ہیں، مستحق ہے، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بعض مرتبہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے لینے میں عار ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے، لہذا اس کی گردن جھک جاتی ہے، مجھے زکوٰۃ کا پیسہ دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ نیت تو کر لیں زکوٰۃ کی، لیکن اسے زکوٰۃ بول کر نہ دیں، بلکہ ہدیے کے نام پر دے دیں، تحفے کے نام پر دے دیں، انعام کے نام پر دے دیں۔ کہا میرا جی چاہ رہا آپ کو کچھ تحفہ دو، میرا جی چاہ رہا آپ کو کچھ انعام دو، میرا جی چاہ رہا کہ صاحب آپ کو کوئی گفٹ دو، یہ کہہ کر آپ دے دیں، لیکن نیت کریں تو پھر آپ کی زکوٰۃ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ تو خاندان میں زکوٰۃ دینا یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو زیادہ مستحق ہیں وہ ادارے ہیں، ہمارے مدارس ہیں، جہاں جو ہے غریب طلبہ، یتیم طلبہ، نادار طلبہ اور جو ہے غیر مستطیع طلبہ پڑھتے ہیں، جو اپنی فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، وہاں رہ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کا قیام بھی ہوتا ہے، اور میرے دوستو وہاں ان کی تعلیم کا بھی سلسلہ رہتا ہے۔ لہذا ان پر خرچ کرنے سے ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور ایک جو ہے ان طلبہ پر خرچ کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور دینی تعلیم میں مدد کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لہذا آپ معلوم کر کے جہاں آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کی زکوٰۃ پوری طرح ادا ہو جائے اور مستحق تک زکوٰۃ پہنچ جائے، یہ معلوم کر کے زکوٰۃ پوری نکالنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو زکوٰۃ نکالنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں، اللہ صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ دیکھنے میں 40 لاکھ میں 1 لاکھ آپ کی زکوٰۃ میں نکل گئے، 1 لاکھ کم ہو گیا ہے، اور اگر آپ کسی کو 40 لاکھ جو ہے سود پر دیں، آپ کو جو ہے مہینے میں 1 لاکھ روپے کم سے کم سود کی رقم میں اضافہ ہو رہا ہے، یا اضافہ ہو رہا وہ کمی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا اعلان ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ماشاءاللہ مسلمان زکوٰۃ اس لیے بھی نکالتے ہیں کہ 1 روپیہ نکالیں گے تو 70 روپے دینے کا ثواب ملتا ہے، ایک فرض ادا کریں گے 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے عام طور سے مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ آخری بات عرض کرنی ہے، زکوٰۃ جسے آپ دے رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں محسن ہوں اور یہ میرا احسان مند ہونا چاہیے، شکریہ میرا ادا کریں، یہ غلط بات ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے جسے آپ زکوٰۃ دے رہے اسے یہ بھی نہ کہو کہ دعا کرو، اس لیے کہ وہ آپ کا محسن ہے، کہ اگر وہ نہ ہوتا، وہ زکوٰۃ نہ لیتا تو آپ کا فریضہ ادا نہ ہوتا، آپ کا فرض باقی رہ جاتا، آپ کا مال پاک نہ ہوتا، لہذا اس غریب کا احسان ہو گیا جو آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہے، وہ محسن ہے آپ کا، کہ آپ کا پیسہ پاک اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے آپ کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، لہذا اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کی زکوٰۃ قبول کر لی ہے۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے قرب قیامت میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کے گھومیں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، سب زکوٰۃ ہی دینے والے ہوں گے۔ یہ آج صرف ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد ہوگا، آج بھی آپ چلے جائیے یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیے، آپ زکوٰۃ لے کے گھومتے رہیں گے، کوئی بھکاری آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ سعودی عرب چلے جائیے، آپ خاص طور سے حج کے علاوہ دنوں میں چلے جائیے، آپ کو جو ہے کوئی آپ پر دم واجب ہو جائے، کوئی غلطی آپ سے عمرے میں ہو جائے یا کوئی حج میں غلطی ہو گئی، اس کا دم دینا آپ کو چاہتے ہیں اور حج کا زمانہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی فقیر نہیں ملے گا کہ صاحب یہ ذبح کر کے جانور کسے ہم دیں، یہ صدقے کا گوشت کسے دیں، یہ جو ہے یہ ہم نے نظر جو مانی ہے اس کا پیسہ کسے دیں، یہ ایسا کوئی فقیر آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کے احسان ہے ہمارے ہاں لوگ مل جاتے ہیں، ان پر ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ہمارے صدقے فطر ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا معلوم کر کے خاص طور سے ایسے لوگوں کو دیجئے جو ہاتھ پسار کے نہیں مانگتے، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو معلوم کر کے عزت نفس کی وجہ سے جو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے، ایسے کو معلوم کر کے اپنے زکوٰۃ کا حساب لگا کے دینا چاہیے۔ اور جو پیشہ ور فقیر ہیں جن کا کام ہی صبح اٹھتے ہی اس سگنل پر اس سگنل پر، اس چوراہے پر اس چوراہے پر مانگنا ہی مانگنا ہے،
علماء نے لکھا ہے ایسوں کو زکوٰۃ کا پیسہ نہ دے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ان کا پیشہ ہے، وہ خود مالدار ہوتے ہیں، ان کا بینک میں پیسہ اتنا رہتا ہے، وہ سود پر پیسہ دیتے ہیں، خود مالدار ہوتے ہیں، خود پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، انہوں نے ایک پیشہ بنایا ہوا ہے، ان کو ٹھیک ہے دینا ہی ہے، نفلی صدقہ دے دیجئے، نفلی جو صدقے آپ کے پاس ہے پیسے اس کو دے دیجئے، جو فرض زکوٰۃ ہے آپ تلاش کر کے اپنے رشتہ داروں میں دیجئے، مدارس میں دیجئے، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ صحیح رخ پر پہنچے گی، صحیح مصرف میں پہنچے گی اور آپ کو صحیح ثواب بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں سے روزے کی حالت میں کبھی کبھی دمہ یعنی ویزنگ جیسا ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی وجہ دمے کی ڈبی منہ میں کھینچا جاتا ہے، تو روزے کی حالت میں کرنا کیسا ہے؟ اس سے روزہ چلا جاتا ہے۔ اگر آدمی کو کسی کو ویزنگ کی شکایت ہے، دمے کی شکایت ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر اسے وہ کھینچنا پڑتا ہے تو اس میں دوا ہوتی ہے، تو کھینچنے سے وہ اندر جاتی ہے، پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ایسی شکایت ہے، دن میں بھی مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ بیمار آدمی ہے، وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں جب صحت ہو جائے تو وہ روزہ رکھے۔ خدا نخواستہ اگر صحت ہونا کا امکان ہی نہیں ہے تو صدقہ دے دے، صدقہ فطر دے دے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خلفائے اربعہ کے خلافت کے دوران جو شریعت میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں وہ ان کے حیات تک ہی درست تھے، یہ کیسا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو شیعوں کا طرز ہے، ان کا طریقہ ہے، وہ خلفائے راشدین کو مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے، ان کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اس لیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں وجود میں آئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہمارے درمیان میں قرآن ہے، اس طرح قرآن جمع نہیں تھا، یہ کہیں کاغذ پہ لکھا، کہیں چمڑے پہ لکھا ہے، کہیں کسی جو ہے کھجور کی چھال پر لکھا ہوا ہے، لوگوں کے سینوں میں ہے، بین الدفتین نہیں تھا۔ یہ جو قرآن جمع کیا ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن اس طرح جمع ہوا ہے۔ تو اگر حضور کے زمانے میں قرآن نہیں جمع تھا، صدیق اکبر کے زمانے میں ہی تھا، اور یہ قرآن خلفاء راشدین کے زمانے یا صدیق اکبر کے زمانے میں ہے، تو پھر ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اسے؟ ہم سب کے سامنے جو قرآن ہے وہ صدیق اکبر کے زمانے میں جمع کیا ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ صاحب جو ہے وہ قرآن کوئی الگ سے جمع کیا تھا، سارا قرآن اور سارے اس کے حفاظ بھی تھے، لیکن بین الدفتین اس طرح ایک جگہ قرآن جمع نہیں تھا۔ ایک معرکے میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر کو توجہ دلائی، اس طرح اگر حفاظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو قرآن جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے آپ جمع کر دیجئے۔ پہلے ان کو بھی انشرح نہیں ہوا، چنانچہ جب ان کو انشرح ہوا انہوں نے زید بن ثابت کو بلایا جو کاتبین وحی میں ہیں، ان سے کہا، ان کو بھی انشرح نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ پہاڑ کو ادھر سے ادھر منتقل کرنے کو کہ یہ کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن جو کام حضور کے زمانے میں نے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جب صدیق اکبر نے فرمایا اور پھر حضرت عمر نے فرمایا تو ان کو بھی انشرح ہو گیا، پھر وہ قرآن جمع کر دیا گیا۔ چنانچہ اسی طرح دو اذانیں ہیں، ایک ہی اذان ہوتی تھی حضرت حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن عثمان ابن عفان کے زمانے میں بھی شروع میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جمعے میں، لہذا یہ دوسری اذان ہوتی امام صاحب کے خطبے کے وقت وہی اذان ہوتی تھی، جو پہلی اذان ہم دیتے ہیں وہ نہیں تھی حضور کے زمانے میں، لیکن حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں جب مدینے کی آبادی دور دور پھیل گئی، مکان دور دور ہو گئے، چنانچہ وہ پہلی اذان پر لوگ نہیں آ سک رہے، آواز نہیں پہنچ رہی ہے، تو ایک اذان دلوائی مسجد کے باہر، چنانچہ وہ اذان کا اضافہ ہوا ہے اور وہ اذان قیامت تک کے لیے چل رہی ہے، ساری دنیا میں چل رہی ہے۔ تو اگر انہی کے زمانے تک اذان ہوتی تو ختم کر دیا جاتا ہے اس کو، پھر یہ اذان کیوں دی جا رہی؟ جمعے کی دو اذانیں، اسی طرح 20 رکعت تراویح، یہ بھی حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، عمر زمین پہ بیٹھ کے ایک تمنا کرتے ہیں، اے اللہ تیرا یہ حکم آئے تو کتنا اچھا ہے
اللہ عمر کی رائے پر قرآن اتار رہے ہیں، فرش پر بیٹھ کر یہ سوچتے تمنا کرتے عرش سے اللہ قرآن بنا کر ان کی رائے پر قرآن اتار رہے ہیں۔ اسی میں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کبھی ان کے دل میں آتا ہے اللہ کے نبی مقام ابراہیم جو ہے اگر ہم یہاں طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز پڑھیں تو کتنا اچھا ہے، کتنا مبارک موقع ہے، کتنی مبارک جگہ ہے۔ اللہ نے فوراً آیتیں نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حجاب کی آیتیں ان کی رائے پر اتری ہیں، شراب اور جوے کی حرمت کی آیتیں ان کی رائے پر اتری ہیں، منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے ان کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اس طرح 22 موقع ایسے ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے پر اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا یہ ظلم ہے اور جو ہے بدبختی کی بات ہے اور آدمی کے بد دماغ ہونے کی بات ہے، بلکہ بے دین ہونے کی بات ہے کہ جو صدیق و خلفائے راشدین کے زمانے میں جو باتیں حضور کے زمانے کی نہیں تھی وہ آئی، وہ انہی کے زمانے تک تھی، بات کے لیے ضروری نہیں ہے یہ حضور کے حدیث کا انکار ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، تو گویا کہ آدھی بات آپ نے لی ہے، آدھی بات کا آپ نے انکار کر دیا جو حضور کی بات ہے، اس لیے بات بالکل غلط بات ہے۔ بھائی ایک اعلان بھی تھا، میں کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا لیکن کیا کریں، ہمارا مدرسہ ہے جامع حسان بن ثابت کمپن ہڈلی جو ہمارا اصل گاؤں ہے، کنگل تعلق ٹمکور ڈسٹرکٹ میں، تقریباً 12-13 سال سے چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ابھی پھر کھل کر چلا اور آئندہ بھی چلے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات جو ہے تعاون فرماتے ہیں، لہذا آپ حضرات حسب معمول تعاون فرمائیں، جو بھی آپ کا تعاون ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ ثنا بھائی ان کے ہاتھ میں رسید ہے، رسید کٹوانے والے رسید کٹوائیں یا اسی دے کر جانے والے دے کر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے دینے کو قبول فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے نیک بھلے بندوں میں شامل فرما، ہر خیر ہم سب کے لیے مقدر فرما، ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری ساری امت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو رمضان گزرا اسے قبول فرما، آئندہ جو رمضان کے جو دن رات باقی ہیں اسے صحیح وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سستی سے، کاہلی سے، جہالت سے، لا علمی سے، اے اللہ بدبختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ خوش نصیبوں میں ہمارا شمار فرما، ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرما، ساری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، آگ سے آزادی کے فیصلے فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات میں داخلے کے فیصلے فرما۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں کسی محتاج کا محتاج نہ فرما، اپنی غیبی خزانوں سے ہم میں سے ہر ایک کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا فرما، ایمانی زندگی، ایمانی موت، ایمانی حشر عطا فرما، بری موت، سوء خاتمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين۔